نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ذریعے کس حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ سورہ نمل کی آیت 38 to 41 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن انعامات سے نوازا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت اس کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا، آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیں کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کی آنکھ چھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ آیت 42 to 44 میں ملکہ سبا کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی۔ آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی، میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آیت 45 to 47 میں قوم سمود کی بدبختی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ آیت 48 to 53 میں قوم سمود کی سازش اور اس کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ اب دیکھو کہ ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا، کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سب کو ہم نے بچا دیا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یا رب العالمین، تو ہماری گناہوں اور غلطیوں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دینا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن پر تمہارا غضب نازل ہوا۔
آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔